استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل اردو زباں پر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں 2014 کا 28 دسمبر 2014 کا سیکنڈ کوشچن پیپر۔ اس ویڈیو میں آپ کو کوشچن پیپر میں آنسر کریکٹ بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلے نوٹ لکھا ہوا ہے، یہ پرچہ 50 معروضی سوالات پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 2 نمبر ہیں۔ تمام سوالات کرنا لازمی ہے۔ سوال نمبر 1، زمانی اعتبار سے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ زمانے کے اعتبار سے اس میں سے کون سا زمرہ ہے جو صحیح ہے، اس کو ہمیں کریکٹ کرنا ہے۔ اے، اشرف بیابانی، محمد قلی قطب شاہ، حسن شوقی، ابن نشاطی، وجہی۔ بی آپشن ہے اشرف بیابانی، ابن نشاطی، حسن شوقی، محمد قلی قطب شاہ، وجہی۔ تھرڈ آپشن ہے اشرف بیابانی، حسن شوقی، ابن نشاطی، محمد قلی قطب شاہ اور وجہی۔ فورتھ ہے اشرف بیابانی، حسن شوقی، محمد قلی قطب شاہ، وجہی اور ابن نشاطی۔ یہی جو ڈی والا آپشن ہے یہ ہمارا کریکٹ آنسر ہے۔ سوال نمبر 2، مثنوی علی نامہ کا سال تصنیف کیا ہے؟ جو علی نامہ مثنوی ہے، علی نامہ مثنوی کب تصنیف ہوئی تھی؟ 1663، 1664، 1665 یا پھر 1666؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1665 عیسوی میں علی نامہ مثنوی تصنیف ہوئی تھی۔ سوال نمبر 3، میر امن نے باغ و بہار کے علاوہ اور کون سی کتاب لکھی تھی؟ گنج معانی، گنج خوبی، باغ اردو یا سنگھاسن بتیسی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی، گنج خوبی۔ میر امن نے باغ و بہار کے علاوہ گنج خوبی نام کی ایک اور کتاب لکھی تھی۔ سوال نمبر 4، کس مشہور ادیب و صحافی کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی؟ اے، سر سید، بی، ابوالکلام آزاد، سی، مولوی محمد باقر اور ڈی، محمد حسین آزاد۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بی، ابوالکلام آزاد کی جو پیدائش ہے وہ کہاں ہوئی تھی؟ مکہ معظمہ میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 5، مثنوی علی نامہ میں دکن کے کس بادشاہ کے دور حکومت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ اے، علی عادل شاہ ثانی، بی، ابراہیم عادل شاہ ثانی، سی، محمد قلی قطب شاہ اور ڈی، عبداللہ قطب شاہ۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اے، عادل شاہ ثانی۔ سوال نمبر 6، علی عادل شاہ ثانی شاہی کے دیوان میں کل کتنے قصیدے شامل ہیں؟ اے، 9، بی، 8، سی، 7 اور ڈی، 6۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ڈی، علی عادل شاہ ثانی کے دیوان میں کل 6 قصیدے شامل ہیں۔ 7، سوال نمبر، نقش فریادی کی روشنی میں فیض کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ جملہ کس نے لکھا تھا؟ فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں، صرف احساسات کا شاعر ہے۔ اے، میراجی، بی، نون میم راشد، سی، سید احتشام حسین، ڈی، رشید احمد صدیقی۔ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی، نون میم راشد۔ سوال نمبر 8، سندر لال بیدی کے کس افسانے کا کردار ہے؟ اے، گرہن، بی، اپنے دکھ مجھے دے دو، سی، لاجونتی، ڈی، گرم کوٹ۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے لاجونتی۔ سندر لال بیدی کے لاجونتی جو افسانے ہیں اس کا کردار ہے یہ۔ سوال نمبر 9، فسادی اور پردے کے پیچھے کس کے افسانے ہیں؟ اے، عصمت چغتائی، بی، خواجہ احمد عباس، سی، حیات اللہ انصاری، ڈی، قرۃ العین حیدر۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اے،
عصمت چغتائی کے افسانے کون سے فسادی اور پردے کے پیچھے؟ سوال نمبر 10، رانو اور تلوکا کس ناول کے مرکزی کردار ہیں؟ اے ایک چادر میلی سی، بی شکست، سی ٹیڑھی لکیر یا ڈی کار جہاں دراز ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ایک چادر میلی سی۔ سوال نمبر 11، زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا۔ مثنوی سحر البیان سے متعلق یہ بیان کس کا ہے؟ اے مرزا مظہر جانے جانا، بی محمد حسین آزاد، سی میر امن، ڈی شاہ سعد اللہ گلشن۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 12، میر حسن کا اصل نام کیا ہے؟ مرزا غلام حسن، میر غلام حسین، مرزا غلام حسین یا میر غلام حسن؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ڈی۔ سوال نمبر 13، اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ مرات النظیر، تضاد، حسن تعلیل، تلمیح۔ تو اس میں تضاد ہے، ہنسنا اور رونا یہ تضاد ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی۔ سوال نمبر 14، شوخی و ظرافت، تخیل کی بلند پروازی، تہداری کس شاعر کے کلام کی خصوصیات ہے؟ اے غالب، بی فراق، سی نذیر اکبر آبادی، ڈی ناسک۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اے، غالب کے کلام کی خصوصیات ہے۔ سوال نمبر 15، نذیر اکبر آبادی کہاں اور کس سن میں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ 1734 عیسوی، اکبر آباد 1736 عیسوی، آگرہ 1738 عیسوی یا پھر دہلی 1740۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے دہلی۔ نذیر اکبر آبادی دہلی میں 1740 کو پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 16، کون سی تصنیف شبلی کی نہیں ہے؟ اے المامون، بی علم الکلام، سی شمس الضحیٰ، ڈی الغزالی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سی۔ شمس الضحیٰ شبلی کی تصنیف نہیں ہے، جبکہ المامون، علم الکلام اور الغزالی شبلی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 17، ناول ایوان غزل کس کی تصنیف ہے؟ اے قرۃ العین حیدر، بی جیلانی بانو، سی عبدالحلیم شرر، ڈی عصمت چغتائی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بی جیلانی بانو۔ ناول جو ایوان غزل ہے کس کا ہے؟ جیلانی بانو کا ہے۔ سوال نمبر 18، ناول شریف زادہ اور اختری بیگم کے مصنف کون ہیں؟ مرزا ہادی رسوا، عبدالحلیم شرر، عزیز احمد یا پھر رتن ناتھ شرشار۔ تو اس کے کریکٹ آنسر ہے اے مرزا ہادی رسوا۔ مرزا ہادی رسوا کا سب سے مشہور و معروف ناول کون سا ہے؟ امراؤ جان ادا، اور انہی کے یہ ناول ہے لیکن اتنے زیادہ مشہور نہیں ہیں، شریف زادہ اور اختری بیگم۔ سوال نمبر 19، ان میں سے کس شاعر کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے؟ اے فراق گورکھپوری، بی اختر الایمان، سی مخدوم محی الدین یا پھر ڈی فیض احمد فیض۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اے فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ سوال نمبر 20، ان میں سے کون سا افسانہ سعادت حسن منٹو کا نہیں ہے؟ اے چگد، بی یزید، سی لذت سنگ اور ڈی حماقتیں۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ڈی۔ اور سعادت حسن منٹو کے افسانے ہیں اس میں صحیح اے لذت سنگ 2 اور یزید 3۔ یہ تینوں کس کے ہیں؟
سعادت حسن منٹو کے افسانے ہیں۔ سوال نمبر 21، جلوۂ گل ہے فضائے وادی پرخار میں، سرخ تکمہ سے قبائے سبزۂ کوثر میں۔ سرخ تکمہ سے سرور جہاں آبادی کی کیا مراد ہے؟ سرخ تکمہ سے سرور جہاں آبادی کی کیا مراد ہے؟ اے بٹیر، بی بہر بوٹی، سی جگنو یا پھر ڈی شہد کی مکھی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی بہر بہوٹی۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے بی۔ سوال نمبر 22، شاعری میں محسن کاکوری کے استاد کون تھے؟ اے جلال لکھنوی، بی امیر مینائی، سی داغ، ڈی انیس۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے اے جلال لکھنوی۔ شاعری میں محسن کاکوری کے استاد جلال لکھنوی تھے۔ سوال نمبر 23، ان میں سے کون سا شاعر اردو شاعری کے عہد زریں سے تعلق نہیں رکھتا؟ اے سودا، بی میر تقی میر، سی آتش یا پھر ڈی درد۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی آتش۔ جبکہ اردو شاعری کے عہد زریں شعراء ہیں سودا، میر تقی میر اور درد۔ سوال نمبر 24، نظم دل افروز کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ اے مولانا محمد حسین آزاد، بی مولانا الطاف حسین حالی، سی سرور جہاں آبادی، ڈی چک بست۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اے۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے اے۔ نظم دل افروز مولانا محمد حسین آزاد کا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 25، میر تقی میر کی وفات کس سن میں ہوئی؟ اے 1810، بی 1812، سی 1814 یا ڈی 1816۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اے 1810 میں میر تقی میر کی وفات ہوئی تھی۔ سوال نمبر 26، ان میں سے کس شاعر نے اصلاح زبان کی کوشش کی اور اس پر خود بھی سختی سے عمل کیا اور اپنے شاگردوں سے بھی اس پر عمل کروایا؟ اے آتش، بی دیا شنکر نسیم، سی سودا، ڈی ناسک۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ڈی ناسک نے زبان اصلاح پر خود بھی کوشش کی اور سختی سے عمل کیا، ساتھ ہی اپنے شاگردوں سے بھی اس پر عمل کروایا۔ تو اس کا آنسر ہو جائے گا ڈی ناسک۔ سوال نمبر 27 ہے، ایک شعر دیا گیا ہے، اس کا ہاف پورشن دیا گیا ہے اور ہاف پورشن آپشن میں دیا گیا ہے جس میں سے آپ کو صحیح دیکھنا ہے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ مصرعِ ثانی کی نشاندہی کرنا ہے ہمیں۔ اے رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، بی رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، سی خود عرش خداوند زمیں کانپ رہا ہے۔ تو اس میں تو سی والا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈی اپنا ہی نہیں سب کا ہی تن کانپ رہا ہے۔ تو اس کا یہ بھی نہیں ہو سکتا، بچے یہ دونوں، تو ہمیں اس میں سے لگانا ہوگا بی۔ بی از کریکٹ آنسر۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ سوال نمبر 28، ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ مطلب اس میں ہمیں ایک دعویٰ دیا گیا ہے اور ایک دلیل دی گئی ہے، ہمیں اس میں جو صحیح ہوگا اسے آپشن میں ٹک کرنا ہے۔ دعویٰ ہے میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، اور دلیل ہے کیونکہ
میر نے اردو کو 6 دیوان دیے ہیں؟ آپشن اے دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط، آپشن بی دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، آپشن سی دعویٰ غلط ہے اور دلیل صحیح ہے، اور آپشن ڈی دعویٰ بھی غلط ہے اور دلیل بھی غلط ہے۔ تو اس کا آنسر ہوگا اے۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں کہا ہے کہ انہوں نے 6 دیوان کہے، ان میں یہ قابلیت تھی، ان کی قابلیت کی وجہ سے خدائے سخن کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 29، مرثیے کے اجزائے ترکیب کی صحیح ترتیب کے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ یہ تو بہت آسان ہے، آپشن ڈی والا ہی صحیح ہے۔ سب سے پہلا چہرہ ہوتا ہے، سیکنڈ سراپا، تھرڈ رخصت، فورتھ آمد، ففتھ رجز، سکسth جنگ، سیونتھ شہادت اور ایٹھ بین۔ تو اس کا یہی کرم ہوتا ہے، یہی صحیح ہے، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین۔ سوال نمبر 30، خطابیہ قصیدے کی پہچان کیا ہے؟ اے آپشن، خطابیہ قصیدے میں تشبیب اور گریز کے اجزاء نہیں ہوتے، بلکہ شاعر براہ راست مدح سے قصیدے کی ابتدا کرتا ہے۔ بی والا آپشن ہے، خطابیہ قصیدے میں مدح کے بغیر شاعر تشبیب اور گریز سے قصیدے کو مکمل کرتا ہے۔ یہ تو ناممکن ہے، سیکنڈ والا تو ہو نہیں سکتا۔ تھرڈ والا ہے، خطابیہ قصیدے میں شاعر صرف دعائیہ اشعار پر اکتفا کرتا ہے، نہ سیکنڈ نہ تھرڈ۔ سی، خطابیہ قصیدے میں شاعر ممدوح کی صرف ہجو کرتا ہے، یہ بھی بالکل غلط، تو صحیح آنسر ہمارا اے ہو جائے گا۔ خطابیہ قصیدے میں تشبیب اور گریز کے اجزاء نہیں ہوتے، بلکہ شاعر براہ راست مدح سے قصیدے کی ابتدا کرتا ہے۔ سوال نمبر 31، کس شاعر نے مرثیے کو مسدس کی مخصوص حیثیت بخشی؟ اے میر خلق، بی میر زاہد، سی میر جمیل یا پھر ڈی میر انیس۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سی، میر جمیل جو شاعر ہے، انہوں نے مرثیے کو مسدس کی مخصوص حیثیت دی ہے۔ سوال نمبر 32، ریختھی کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اے حاتم، بی ہاشمی، سی آبرو اور ڈی ناجی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی ہاشمی۔ ریختھی کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہاشمی ہے۔ سوال نمبر 33، ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ جان کی پرورش کس نے کی؟ اس کا آنسر ہوگا اے خانم، بی بسم اللہ جان، سی خورشید، ڈی بوا حسینی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اے خانم نے کی ہے۔ سوال نمبر 34، مشرقی ہندی کی خاص بولیاں کتنی ہیں؟ اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 5۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی 3۔ مشرقی ہندی کی خاص بولیاں کل 3 ہیں۔ سوال نمبر 35، ذیل کی کس داستان میں بندر کو تقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے؟ اے قصہ مہر افروز دلبر، بی فسانۂ عجائب، سی عجائب القصص یا ڈی فسانۂ آزاد۔ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا بی، فسانۂ عجائب میں بندر کو تقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ سوال نمبر 36، ان میں سے کس زمرے کا تعلق شاعری سے ہے؟ کون صبح زندگی؟ نہیں۔ پی کہاں؟ نہیں۔ آسمان روشن ہے؟ نہیں۔ اس کا کریکٹ آنسر صرف ڈی ہی ہو سکتا ہے، زندان نامہ،
خون کی لکیر، پرچھائیاں، سیف و سبو۔ سوال نمبر 37، ناول آگ کا دریا کا آغاز کس شاعر کی نظم سے ہوتا ہے؟ اے ٹی ایس ایلیٹ، بی فیض احمد فیض، سی ورڈزورتھ یا ڈی کیٹس۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اے، ناول آگ کا دریا کا آغاز ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے ہوتا ہے۔ اس کا آپشن اے صحیح ہے۔ سوال نمبر 38، مرزا غالب کو کس الزام میں جیل جانا پڑا؟ اے دھوکہ دہی، بی قمار بازی، سی بغاوت، ڈی مے نوشی۔ بغاوت میں تو انہوں نے کسی بھی طرح سے حصہ نہیں لیا تھا، مے نوشی کے لیے کوئی جیل میں نہیں جاتا، غالب دھوکہ کر ہی نہیں سکتے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا قمار بازی۔ سوال نمبر 39، میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شاعرانہ انداز بیاں یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ آل احمد کا یہ قول ان کی کس کتاب کے دیباچے سے ماخوذ ہے؟ کس دیباچے سے ہے؟ آپشن اے تنقید کیا ہے، آپشن بی نظر اور نظریے، آپشن سی ادب اور نظریہ، یا آپشن ڈی مسرت سے بصیرت تک۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اے تنقید۔ اس سوال سے ہمیں ایک اور سوال مل جاتا ہے، آل احمد کی اور کتابیں کون کون سی ہیں؟ تو نظر اور نظریے بھی آل احمد کی ہے، مسرت سے بصیرت تک بھی آل احمد کی ہے، اور ادب اور نظریے بھی آل احمد کی ہے۔ سوال نمبر 40، تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شعر و ادب پر منطبق کرنے کی کوشش کس نقاد نے زیادہ کی ہے؟ آپشن اے ہے اختر حسین رائے پوری، آپشن بی شبلی نعمانی، آپشن سی کلیم الدین احمد، آپشن ڈی نیاز فتح پوری۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے کلیم الدین احمد۔ 41 کوشچن ہے، غالب سے متعلق چونکا دینے والے حقائق کس نے پیش کیے؟ اے قاضی عبدالودود، بی قاضی عبدالغفار، سی حافظ محمود شیرانی، ڈی امیر حسن عابدی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے قاضی عبدالودود۔ قاضی عبدالودود نے غالب سے متعلق چونکا دینے والے حقائق ہمارے سامنے پیش کیے۔ سوال نمبر 42، کس محقق نے خالق باری کو ضیاء الدین خسرو کی تصنیف ثابت کیا ہے؟ آپشن اے محی الدین قادری زور، آپشن بی حافظ محمود شیرانی، آپشن سی قاضی عبدالودود، اور آپشن ڈی امتیاز علی خاں عرشی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بی، حافظ محمود شیرانی نے خالق باری کو ضیاء الدین خسرو کی تصنیف ثابت کیا ہے۔ سوال نمبر 34، ان میں سے کون نقاد نظریاتی طور پر مارکسی نقطہ نظر کا حامل ہے؟ اے آل احمد ضرور، بی کلیم الدین احمد، سی شمس الرحمن فاروقی، یا پھر ڈی محمد حسن۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے محمد حسن۔ سوال نمبر 44، شبلی نعمانی کی تصنیف شعر العجم کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ اے 4، بی 5، سی 6، ڈی 7۔ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی، 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 45، ترقی پسند ادب کا مصنف کون ہے؟ اے سجاد ظہیر، بی فیض احمد فیض، سی خلیل الرحمن اعظمی، یا پھر ڈی عزیز احمد۔ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ڈی، ترقی پسند ادب کا مصنف کون ہے؟ عزیز احمد۔
سوال نمبر 46، سگندھی منٹو کے کس افسانے کا مرکزی کردار ہے؟ اے ہتک، بی کالی شلوار، سی بلاؤز، ڈی ٹھنڈا گوشت۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اے ہتک۔ سگندھی منٹو کے افسانے، سگندھی جو ہے وہ منٹو کے افسانے ہتک کا مرکزی کردار ہے۔ اس سوال میں سے ہمیں ایک اور سوال مل گیا کہ منٹو کے اور افسانے کون کون سے ہیں؟ ہتک، کالی شلوار، بلاؤز اور ٹھنڈا گوشت، یہ کس کے افسانے ہیں؟ منٹو کے۔ سوال نمبر 47، پورن اور اوشا عصمت چغتائی کے کس ناول کے کردار ہیں؟ اے معصومہ، بی ضدی، سی ایک قطرہ خون یا ڈی ٹیڑھی لکیر۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی۔ پورن اور اوشا عصمت چغتائی کے ناول ضدی کے کردار ہیں۔ سوال نمبر 48، نظم انقلاب اور سرمایہ داری کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اے جوش، بی مخدوم، سی مجاز لکھنوی، ڈی سردار جعفری۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی۔ اب یہ کوشچن ہمارا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے۔ 49، ان میں سے کون سی بولی اوک کا لہجہ نہیں رکھتی؟ اے کھڑی بولی، بی بندیلی، سی برج، ڈی کنوجی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اے، کھڑی بولی او کا لہجہ نہیں رکھتی ہے۔ سوال نمبر 50، نظر اور نظریے اور نئے پرانے چراغ کس نقاد کی کتابیں ہیں؟ اے خواجہ احمد فاروقی، بی احتشام حسین، سی کلیم الدین احمد، ڈی آل احمد سرور۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ڈی، نظر اور نظریے اور نئے اور پرانے چراغ آل احمد سرور کی کتابیں ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔